ہفتے میں بیوی سے کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ مضبوط رہے اور اچھے سے ان کے گھروں میں خوشحالی رہے اور پرسکون زندگی گزرے۔ تو آئیے گا جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم اور حساس مسئلے پر بات کریں گے۔ ہفتے میں شوہر کو بیوی سے کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے؟ کیا اسلام نے اس کی تعداد مقرر کی ہے؟ کیا زیادہ ہونا نقصان دہ ہے یا کم ہونا گناہ بن سکتا ہے؟ آج ہم اس سوال کا مکمل جواب قرآن اور حدیث اور فقہائے اہل سنت بریلوی کی معتبر حوالے کے ساتھ جانیں گے۔ جی ہاں پیارے اسلامی ناظرین اکرام، ہر کسی کے دماغ میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہم کو اپنی بیوی کو کس طرح خوش رکھنا چاہیے اور کس طرح ہمارا ازدواجی زندگی خوشحال بنے۔ تو آئیے گا جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 19 پر اللہ تبارک تعالی فرما رہا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ دیکھیے گا، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور نان نفاق کا اس کے خیال رکھنا چاہیے، اور ہم بستری بھی شامل ہے اس کے اندر۔ یہ دلیل ہے کہ بیوی کا جسمانی حق اہم ہے اور شوہر پر لازم ہے کہ اسے اچھے سے ادا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیوی کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 7138 پر۔ اور دیکھیے گا فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک واضح مطلب یہ بھی ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کا جسمانی حق ادا کرے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ مزید ایک روایت میں آیا ہے کہ ان میں تمہارے حق اور تم پر ان کا حق ہے، یعنی ان پر تمہارا حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں کا حق آپ پر ہے اور آپ کا حق بیوی پر ہے۔ جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 1163 پر، یعنی دونوں کے حقوق کا توازن ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ بیوی سے کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے؟ تو اس پر دیکھیے گا فقہ اسلامی کا جواب یہ ہے، اسلام نے ہفتے میں یا مہینے کی تعداد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مقرر ہو اسلام کے اندر کہ بیوی سے ہفتے میں اتنی بار ہم ملاقات کریں گے، نہیں، لیکن فقہائے اہل سنت نے واضح طور پر کم از کم حد بیان کی ہے۔ جیسے کہ فتاوی عالمگیر ہندوستانی سنی حنفی فقہ کی سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ 4 ماہ میں کم از کم ایک بار بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے، ہم بستری کرے۔ جیسے کہ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 پر اور صفحہ نمبر 556 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور دیکھیے گا اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر بیوی کی ضرورت زیادہ ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق ہم بستری کرے۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اسلام کی کم سے کم حد تو 4 ماہ میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ بیوی کی طبی، جسمانی اور ذہنی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ہفتے میں کتنی بار
ہم کو اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے چاہیے۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی ناظرین اکرام، علماء کی وضاحت یہ ہے کہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں اگر دونوں کی طبیعت، صحت اور خوش خواہش معمولی ہو تو ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ مناسب ہے۔ اگر دونوں کی طبیعت تیز ہو تو ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ بھی درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے کہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 باب حقوق زوجین کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، شرط یہ ہے کہ نماز میں سستی نہ آئے۔ اگر ہم ہفتے میں 3 یا 4 دفعہ اپنے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ نماز میں سستی آ جائے، یا شوہر کمانے کے قابل نہ رہے، یا صحت خراب نہ ہو اور بیوی پر ظلم بھی نہ ہو۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے زیادہ ہم بستری نقصان دہ کب بنتی ہے؟ تو دیکھیے گا طب نبوی اور اطباء کی رائے کے مطابق آیا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ہم بستری سے جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، یعنی تیز تیز دھڑکتی ہے، اور ذہنی تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے جسم کے اور صحت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی ناظرین اکرام، طب نبوی ابن قیم جلد نمبر 1 پر لکھا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی نہ خود کو نقصان پہنچائے نہ بیوی کو دے۔ نمبر 6 پر آتا ہے بہت کم کرنا گناہ ہے۔ اگر شوہر بغیر عذر کے بیوی سے دور رہتا ہے یا بیوی کی خواہش کو نظر انداز کرتا ہے تو بیوی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ حقوق زوجین کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ علماء اکرام لکھتے ہیں اگر شوہر بیوی کا حق مباشرت میں کوتاہی کرے تو عورت قاضی کے سامنے دعویٰ کر سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے، کیس کر سکتی ہے، جیسے کہ فتاوی عالمگیر کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ پیارے اسلامی ناظرین اکرام، بہترین تعداد کیا ہے؟ اب جانتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر کہ بہترین تعداد کیا ہے۔ تو اسلام اعتدال چاہتا ہے، اسلام جو ہے اعتدال چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، لہٰذا بہترین مقدار وہ ہے نمبر 1 جس سے دونوں خوش رہیں، اور نمبر 2 جس سے کسی کو تھکن اور اذیت یا تکلیف نہ ہو، نمبر 3 جس سے گھر کا نظام اور محبت متاثر نہ ہو، یعنی کم نہ ہو، بڑھنی چاہیے۔ علماء کے مطابق آیا ہے کہ عام طور پر صحت مند شوہر کے لیے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ بہترین ہے، اور فقہاء اکرام کی رائے ہے کہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 پر آیا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی صحت کے حساب سے آپ اپنی زندگی کا جو تعلق ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد مقرر نہیں کی ہے بلکہ محبت، سکون اور ضرورت کو بنیاد بنایا ہے۔ جوڑے خود دیکھیں کہ ان کے لیے کیا مناسب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے وہ میاں بیوی کے تعلق جو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ و بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔